برکت کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ میرا 2 بیٹا 5 بیٹا دلی پنجاب کماتا ہے، 10 بیگھا کھیتی کا اناج میرے گھر آتا ہے، برکت نہیں۔ پیسہ کدھر سے آتا کدھر نکل جائے پریشان پتہ نہیں چلتا ہے۔ گھر میں پریشانی الگ ہے، کبھی وہ بیمار کبھی وہ بیمار، کبھی بچہ بیمار کبھی یہ بیمار، کبھی یہ پریشانی کبھی وہ پریشانی، پریشانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، گھر میں رونق نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے؟ جہاں حرام کا مال آئے گا وہاں برکت نہیں ہوگی، وہاں سکون نہیں ملے گا، وہاں چین نہیں ملے گا۔ ہماری ماں بہنیں ابھی ایک گروپ آر چلی جی، گروپ انہوں نے جی گروپ کی اچھا اگرا میں عورتوں میں کوئی بنے جی مینیجر لاگے جی ایکسس بینک کا مینیجر جی، کوئی مینیجر کوئی سیکریٹری، یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، بندھن لو ہے۔ قربان جاؤ میرے بھائیو، توبہ کرو۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حرام میں پلنے والا خون جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ حرام میں پلنے والا خون جنت تو جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے۔ میرے بھائیو اپنی روزی کو حلال کرو، اپنے رزق کو حلال کرو۔ اب اس لیے بتایا گیا کہ روزی حلال روزی کما کر بچے کو کھلاؤ گے تو بیٹا فرما بردار ہوگا۔ جس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹا آج کہنا نہیں مانتا ہے، بیٹا نافرمان ہے۔ اس کی ایک وجہ صرف بیٹے کی غلطی نہیں ہے، اس میں ہو نہ ہو میری کمائی غلط ہے، میں حرام پیسے کماتا تھا، اسی پیسے سے میں نے بچے کی پرورش کری ہے، جس کی وجہ ہے کہ آج میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، میری بیوی میری بات نہیں مانتی ہے۔ قربان جاؤ، میری بیوی بے حیا ہے، اس لیے بے حیا ہو گئی کہ میں نے حرام غذا اسے کھلایا۔ انشاءاللہ حلال کمائیں گے بھائی، بولو انشاءاللہ کمائیں گے۔ انشاءاللہ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ حلال کمائیں گے؟ الحمدللہ۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما، حرام غذا سے حرام روزی سے اللہ ہم سب کی حفاظت عطا فرما دے۔ اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں، ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، دعائیں ماں باپ کی دعا مل جائے گی، سمجھو جنت کی ہوا مل گئی۔ ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا، ماں باپ راضی اللہ راضی۔ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن، بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر ماں تیری دعا کر دے، آنچل جو اٹھا کر ماں تیری دعا کر دے، دنیا ہو یا عقبیٰ کہیں ذلت نہ ملے گی، دنیا ہو یا عقبیٰ کہیں ذلت نہ ملے گی۔ اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو مولا اگر جانے انجانے میں اگر ماں باپ کی بارگاہ میں اگر بھول کر لیا ہے، غلطی کر لیا ہے، یا اللہ ہمارے بچوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ قربان جاؤ، ایک صحابی حضرت علقمہ، آخری وقت ہے کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، بیوی گھبرائی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، میرا شوہر علقمہ ہے، آخری وقت ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ علقمہ کی ماں ہے؟ بولا ہاں ہے۔ بولا ان کو بلاؤ۔ بڑھیا آئی تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے ضعیفہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 5 وقت کی نماز باپ کے پیچھے پڑھتا ہے، رمضان کے مہینے کے 30 روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کہا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے بیٹے کے تیرے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ نوجوانوں یہ مت یاد رکھنا، قربان جاؤ یہ یاد رکھنا، نماز پڑھ لیے اور ماں باپ راضی نہیں ہے،
کیا تیری نماز قبول ہو جائے گی؟ کبھی تم نے سوچا؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ ضعیفہ، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ تیرے بیٹے کا کیسا سلوک ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناراض ہوں، میں علقمہ سے ناراض ہوں، اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، میں معاف نہیں کروں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو، اس میں آگ لگاؤ، اس کی بیٹی علقمہ کو ڈال دو۔ تو ماں ہوتی ہے نا، بھلا کوئی ماں اپنے بیٹے کو جلنے دے گی؟ بھائی جلنے دے گی؟ ہم کو اپنے مات پتا پہ، ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا ابھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، اس پل کو یاد کرو میرے بچوں، جب تم چھوٹے تھے ماں کی گود میں پخانہ کر دیتے تھے، پیشاب کر دیتے تھے، ماں کو نفگن نہیں آتی تھی، اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے، بستر پہ پیشاب کر دیتے تھے، اور بستر نہیں ہے سوکھا، جھڑی کا ٹائم ہے، ماں پیشاب کی جگہ سو جاتی تھی، اپنے آنچل بچھا کے مجھے سوکھے میں سلاتی۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے، ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے جس کی ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے۔ نوجوانوں میرے بچوں، اس دولت کی قدر کرو، اس دولت جو ماں باپ آج زندہ ہے تمہارے، ان کی قدر کرو۔ جانتے ہو یہ جب چلی جائے گی نا، یہ دولت جب چلی جائے گی تمہاری زندگی سے نا، تو افسوس کرو گے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کاش میری ماں آمینہ زندہ ہوتی۔ اللہ کے رسول کی عمر 7 سال تھی، آپ کی ماں انتقال کر گئی، ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب ماں کے ساتھ میں 7 سال کی عمر میں مدینہ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ سے لوٹ رہے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، مقام ابوا، وہیں پر ماں کو بخار آیا، حضرت آمنہ کو بہت شدید بخار آیا، اتنا ایسا بخار ہے کہ بخار اترنے کا نام نہیں، اور بخاری کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی پہاڑی پہ انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی عمر 7 سال، تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمنہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج باپ کا کھانسی تمہیں بری لگتی ہے، باپ بوڑھا باپ کھانس دے تو بیٹا کہتا کی کھو 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 کرتے رہیا، ہو جا۔ ماں اگر کھانس دے تمہیں بری لگ جاتی ہے، قربان جاؤ۔ ایک باپ نے ایک بیٹے سے کہا بیٹا ہوٹا کون چڑیا جی رہے، تو بیٹا بولی کوا جی ہو، پھر تھوڑا بعد اے بیٹا کون چڑیا جی رہے، ایک بار بولنا سنانے تھے کوا جی ہو، پھر تھوڑی بعد باپ بولا اے بیٹا کون چڑیا جی رہے، تو دماغ خراب ہے گا، اتنا نہیں بکوا میں۔ تب باپ نے کہا کہ اے بیٹا تی جب چھوٹو سوال لی، جب تے چھوٹو سوال ہے کہ ہمارا سے پوچھے رہ گئے بابا کی جی ہو، میں کہا بیٹا چڑیا جی، پھر پوچھ لے بابا کی جی ہو، مجھے چڑیا جی، تے 50 مرتبہ پوچھے رہ لے بیٹا، ہمیں کبھی تورا ڈانٹ لو نہیں،
तुमको कभी नहीं डांटे। आज 2 बार मैंने पूछ लिया, तुमने मुझे डांट दिया। इसलिए नौजवान, माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो, जिनकी जिंदगी में माँ बाप है उनकी वो कदर कर रहा है, उनकी वो इज्जत कर रहा है। आज हमसे पूछो ना, मेरी माँ नहीं, आज मेरा बाप नहीं, काश मेरी माँ होती, उनको कितनी खुशी मिलती, खिदमत करने का मौका अल्लाह देता, बाप की मैं खिदमत करता, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुलता। माँ बाप की खिदमत करोगे जन्नत कमा लो, जन्नत बना लो। माँ बाप की खिदमत से जन्नत बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप का मकाम क्या, हक है? सहाबी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का हक क्या है मेरे ऊपर में? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। इससे पता ये चला कि इसकी खिदमत करोगे तो जन्नत कमाओगे, जन्नत मिलेगी। अगर इसकी दुआएं नहीं ले पाओगे, तकलीफ दोगे, दुख पहुंचाओगे, तो नेक अमल सारे कर लो, जन्नत मिलने वाली। जिसकी माँ नहीं है उसके लिए अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दो। उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है।